انجام دیا۔ اور اس جانے پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ تقریباً تمام دنیا میں ماہ رمضان میں بہت سارے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں جو سب اچھے ہیں، لیکن جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آنے والوں کے روزے صحیح ہو جائیں اور جو روزوں کی شرائط ہے ان سے انہیں آشنا کیا جائے، اور اسی طریقے سے غسل اور وضو اور دیگر عبادات بھی صحیح ہو جائیں۔ لہذا جتنی مہلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، توفیق دی، تو کچھ نہ کچھ مسائل بیان ہوتے چلے جائیں گے، اور فی الحال ہم مسائل کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، ایک ماحول سا بن جاتا ہے، اور جب کچھ مسائل سے آشنائی ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی بہت زیادہ سوال ذہن میں آنے لگتے ہیں، اور ان سوالوں کے جواب کے ذریعے سے خود بخود علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور ان سوالوں کے ذریعے سے باقی دیگر مومنین کی بھی مختلف موضوعات کی جانب توجہ ہوتی ہے، جس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں اور یا پھر اس کے بعد وہ پڑھتے ہیں۔ البتہ ضمن ایک موضوع کو بیان کریں کہ عموماً لوگ جب چاہتے ہیں کہ دیندار بنے، اور ہم نے بھی یہی کیا تھا، اور 3 کتابیں خرید لیتے ہیں، تفسیر قرآن، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک نہج البلاغہ، اور عموماً وہ تینوں کتابیں پھر نہیں پڑھی جاتی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر فیلڈ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھا جاتا ہے۔ کسی فیلڈ میں بھی ایک دم سے اس فیلڈ کی اہم اور بڑی کتابوں کو نہیں پڑھا جاتا، لہٰذا جب بھی انسان چاہے اور ہم میں سے جو بھی چاہے کہ مطالعے کی عادت ڈالے تو کوشش کرے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھے۔ سب سے پہلے چھوٹی کتابوں کو پڑھے، اور اگر بڑی کتابیں بھی ہیں، مثال کے طور پر تفسیر ہو یا نہج البلاغہ ہو یا کوئی بھی اور بڑی کتاب ہو، پھر کیا کرے؟ اگر اس کو پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کرے گا مقدمے سے تو پھر وہ نہیں پڑھ پائے، مگر یہ کہ بہت ہی 1% 2%، یا یہ کہ پڑھ لے گا توجہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا بعض دفعہ بعض لوگ کئی صفحے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھے اس کا خلاصہ بیان کرو، تو بس وہ پڑھ رہا ہوتا۔ اب اگر کوئی چاہے کہ اپنی معلومات میں اضافہ کرے، ایک تو یہی ہے کہ سوال جواب، اور یہی سوال جواب کی روش جو ہے وہ کتاب پڑھنے میں ہو۔ وہ کیسے؟ کتاب سے کہے سوال جواب کریں، اس کے انڈیکس کو کھول کے دیکھیں، صرف انڈیکس پڑھیں، کچھ نہیں پڑھیں۔ موضوعات کو جب انسان دیکھتا ہے تو فوراً ایک دم سے ممکن ہے پہلے نہیں، دوسرا نہیں، 5ویں موضوع میں ایک دم سوال آیا کہ ارے ہاں یہ تو میرے ذہن میں سوال تھا، بس اسی چیپٹر کو، اسی پیراگراف کو پڑھے جس کی اس کو طلب تھی۔ خود بخود اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، اور تدریجاً اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو سوال و جواب کی نشست بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مطالعہ بڑا ضروری ہے، لیکن مطالعے کے بارے میں نے بتایا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو، آسان کتابوں سے اوپر جایا جائے، ورنہ انڈیکس کو کھول کے جس ٹاپک کا دل چاہ رہا ہو صرف اس کو پڑھے، تدریجاً خود بخود ایک تشنیگی ہوگی دوبارہ، اور ان موضوعات کو جب انسان ذہن میں رکھ لے گا تو ہوگا کیا، ایک دن چلتے چلتے یا کسی کے ذریعے سے ایک سوال ذہن میں آئے گا، اور انسان کو پتا ہوگا کہ یہ والا ٹاپک اس کتاب میں تھا یا میں نے دیکھا تھا۔ تو خود یہ پیاس جب ڈیولپ ہوگی تو جا کے وہ کتاب کھولے گا، جب کتاب کھولے گا تو خود بخود اس کو بڑا اچھا لگے گا، اور تدریجاً پھر انسان کسی نہ کسی موضوع میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک موضوع بیان کیا جائے کہ مولانا نے بھی توجہ دلائی، جو نماز کا ٹائم عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز اول وقت کی بہت تاکید ہے، لیکن کب کہ جب وقت داخل ہونے کا یقین ہو جائے۔ اب مغرب کا تو وقت عام طور پر معلوم ہو ہی جاتا ہے، سن سیٹ کے بعد 10 منٹ گزر گئے، زیادہ 12 منٹ گزر گئے تو کنفرم ہو گیا۔ ظہر کا یا بالفاظ دیگر ظہر اثر کا، جیسی ظہر کا ہوا تو اثر کا بھی ہو جائے گا فوراً ہی، اور جو فجر کا وقت ہے وہ عام طور پہ کلیئر نہیں ہو پاتا۔ تو اب اگر کہیں لکھا ہوا ہے جیسے کہ ظہر 1:45 پر لکھی ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ لیٹ پڑھی جائے۔ کتنی لیٹ؟ 4 گھنٹے لیٹ نہیں، وہ تو جائز ہے، لیکن اگر اول وقت میں بھی نماز پڑھنی ہو تو کم سے کم 10 منٹ 8 منٹ 10 منٹ 12 منٹ لیٹ پڑھی جائے۔ کیوں؟ تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے۔ اور فجر کے لیے بھی یہی ہے، فجر میں ماہ رمضان میں ایک اور موضوع کا اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کھانے کا آخری وقت کیا ہے؟ فجر ہے۔ تو روزے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ ہم نے فجر سے پہلے چھوڑ دیا تھا۔ اس یقین کے لیے کیا کیا جائے؟ تھوڑی دیر پہلے چھوڑ دیں۔ نماز کے لیے بہتر کیا ہے کہ تھوڑا لیٹ پڑھی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے۔ اور اس میں مختلف مراجع خصوصاً سیستانی نے بھی تاکید فرمائی ہے، احتیاط بازی فرمائی ہے کہ رکا جائے۔ تو یہ جو رکنا ہے یہ ایک بڑا اچھا ہے، بس کھانے کے اعتبار سے پہلے چھوڑا جائے تاکہ یقین ہو جائے، نماز کے اعتبار سے تھوڑا لیٹ ہوا جائے تاکہ وقت داخل ہونے کا یقین